السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ حج کی ادائیگی کے دوران دل دہلا دینے والے مناظر، جگہ جگہ حاجیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ مکہ کی تاریخ کا یہ خوفناک واقعہ ہے، خوفناک مناظر ہے۔ سینکڑوں حاجی شہید ہو گئے، جن کی لاشیں اس وقت سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ سعودی حکام نے لاشیں اٹھانے سے آخر انکار کیوں کیا؟ کیوں وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے تھے؟ پاکستانیوں کے ساتھ بدترین سلوک وہ کیا گیا، اس کی حقیقت بھی کھل گئی ہے۔ حج کے دوران ہلاکتیں اور بد انتظامی۔ مزدلفہ ایک اندھیر کوٹری اس کی طرح تھا، جہاں پر نہ بجلی تھی نہ پانی، اور بار بار دروازے بند کیے جا رہے تھے۔ کیوں ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ ہر سال حج پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے، لیکن اس بار جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جس طرح سے لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سڑکوں کے اوپر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، ایسا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں۔ اس سال مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کے دوران موسم وہ انتہائی گرم تھا، اور سہولیات کی جو بد انتظامی تھے، اس کے باعث پاکستانی سمیت سینکڑوں عازمین حج ان کی شہادت کی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں رواں حج سیزن کے دوران ہیٹ ویو سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 922 ہو چکی ہے، تجاوز کر سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حج سیزن کے دوران گرمی سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد 922 کنفرم ہے، اور اس سے زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اس حوالے سے عرب سفارتکار کا کہنا ہے کہ جاں بحق مصری حاجیوں کی تعداد ہی کم از کم 600 سے زائد ہے، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور نے 35 پاکستانی حجاج کے انتقال کی تصدیق وہ کر دی ہے۔ یہ بھی اس میں اموات وہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ڈی جی پاکستان حج مشن عبدالوہاب کے مطابق 20 پاکستانیوں کی اموات مکہ میں ہو چکی ہے، 6 کی مدینہ میں ہوئی، 4 کی منی میں ہوئی، 3 کی عرفات میں ہوئی، اور 2 کی مزدلفہ میں ہوئی ہے۔ جاں بحق پاکستانیوں کی جو تدفین ہے وہ مکہ کے الشری قبرستان اور جنت البقیع میں وہ کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو فرانسیسی خبر ایجنسی ہے، اس کے مطابق، جو کہ اس وقت اوتھینٹک نیوز دے رہی ہے، جاں بحق دیگر حاجیوں کا تعلق اردن سے ہے، انڈونیشیا سے ہے، ایران سے ہے، تیونس سے ہے اور عراق سے ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان ملکوں کے جو حاجی ہیں ان کی اموات ہیٹ ویو سے ہی ہوئی ہے یا نہیں۔ اردن کے 20 لاپتہ حاجی ہیں، ان کی تلاش کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے، وہ 20 لاپتہ ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سال 18 لاکھ افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو انتہائی گرم ترین تصور کیا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی حاجن آمنہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ حج کے دوران انتہائی بد انتظامی وہ ہم نے دیکھی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ مزدلفہ ایک اندھیر کوٹری کی طرح تھا، جہاں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا، اور اتنی بد انتظامیہ ان کو کہتے ہیں کہ پرابلمز ہم نے فیس کی کہ عربیوں کا جب دل چاہتا تھا وہ دروازے بند کر دیتے تھے، جب دل چاہتا تھا دروازے کھول دیتے تھے۔ اندر گھٹن ہو رہی تھی، سانس نہیں آ رہا تھا، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیش کو جو دی گئی سہولیات تھیں وہ بھی بڑی کم تھیں، اور وہاں پر 2 پہاڑوں کے بیچ گہرائی میں جگہ ان کو دی گئی تھی۔ اور سوچیں کہ رات کے وقت جب پہاڑ اپنی گیس اور ہیٹ انرجی چھوڑتے ہیں تو وہاں پر کیا حالات ہو گئے ہوں گے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کئی افراد وہاں پر گھٹن کا شکار تھے، اور وہاں پر کافی اموات ہوئی ہیں۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ واش رومز کے حالات بدترین تھے، اور اتنی گرمی میں لوگ واش روم کے باہر سو رہے تھے، بڑے وہ کہتے ہیں برے حالات تھے اس بار سعودی عرب کے۔ وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ آنے والے کئی افراد نے بتایا کہ مزدلفہ سے واپسی پر انہوں نے بے انتہا لاشیں سڑکوں پہ پڑے دیکھی ہیں، لاشیں اٹھا بھی نہیں رہے تھے، وہیں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، گرمی میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور پیارے اپنے پیاروں کی لاشوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں یہ کسی مس پلیس نہ ہو جائے، لیکن وہ آرام سے تھے اور انہوں نے لاشیں اٹھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کے حج مشن کی ڈائریکٹر عبدالوہاب کے مطابق عازمین کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے سوشل میڈیا الزامات کو ہم بے بنیاد قرار دیتے ہیں، اور کہا کہ ہم سعودی حکومت کی معلومات پر بھروسہ کرتے ہیں اور خود بھی اس کی تصدیق وہ کرتے ہیں۔ خیر، آپ تو
ہر اس پر بھروسہ کرتے ہیں جہاں سے آپ کو ریال یا ڈالرز ملتے ہیں. بات یہاں پہ جو لوگ جو وٹنس ہیں جو وہاں پر موجود تھے ان کے مطابق اس بار کافی پرابلمس جو ہیں وہ نظر آئی. جو سب سے تکلیف دہ بات تھی کہ حاجیوں کی لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھیں, گرمی سے برا حال تھا, لاشیں تک نہیں اٹھا رہے تھے. ابھی دیکھیں جی 9:22 ہو چکے ہیں اور اس اموات میں بڑھنے کا انہوں نے کہا ہے, پہلے اندیا دے دیا ہے کہ اموات زیادہ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان لوگوں کے حج قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اور فیملی کو, جتنی بھی ان کی فیملیز ہیں ان کو صبر دے.